الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. إن الذين كفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ينفقون خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مالوں کو لیصدوا عن سبیل اللہ تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا جائے. فَسَيُنْفِقُونَهَا پس ان کا خرچ کرنا جو ہے ثم تکون علیہم حسرۃ سوائے افسوس اور حسرت کے کچھ حاصل نہ ہوگا. ثم یغلبون پھر مغلوب کیے جائیں گے یعنی اسلام کو ہی غلبہ حاصل ہوگا. قرآن کریم کا 10واں سپارہ سورہ الانفال ہے اور اس کی آیت نمبر 36 ہے. آج کے خطبہ جمعہ دے اندر غزوہ احد کے بارے ابتدائی اور تمہیدی باتاں جو کہ بیان کرنیاں ضروری سمجھنا ہاں. کتاب و سنت کی روشنی اندر اور حدیث کے مطابق میں بیان کرنے کی کوشش کرا گا. غزوہ احد حدیث اور سیرت دیا کتاباں کے اندر جس کا تفصیلاً تذکرہ موجود ہے. ایک روایت کے مطابق 7 شوال بروز ہفتہ اور دوسری روایت 15 شوال دی ہے کہ 3 ہجری نو رونما ہے اور بعد میں 15 شوال ہی لکھی ہے.
غزوہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود بنفس نفیس شرکت فرمان اور اسلامی فوج بھی خود اللہ کے پیغمبر کمان کرن، اس کو غزوہ کہا جاتا ہے۔ ایک لفظ ہے سریہ کہ جس کے اندر اللہ کے پیغمبر خود تشریف نہ لے جان بلکہ صحابہ کا لشکر روانہ کیتا جائے، کفار دے نال جنگ کرنے واسطے اس کو سریہ کیا جاتا ہے۔ اور احد جڑا ہے ایک مشہور سرخ پہاڑ ہے، مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبوی جو کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی پیاری مسجد ہے، اور جس کو اللہ کے پیارے پیغمبر بڑے پیار نال فرمایا کرتے سن کہ ہاذا مسجدی، ایک میری مسجد ہے۔ حالانکہ اللہ کا گھر ہوتا ہے ہر مسجد، لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ ہاذا مسجدی، ایک میری مسجد ہے۔ ایک اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنے ہاتھوں کے نال تیار کیتا ہے، اور اس مسجد نبوی تو بالکل محراب تو سیدھے باہر نکلیے تو باب فہد ہے، باب فہد تو بالکل سامنے احد پہاڑ کا مسجد نبوی کے دروازے کا کم از کم 3 میل کا فاصلہ ہے، اور احد پہاڑ جڑا ہے سرخ رنگ کا مسجد نبوی کے دروازے تو بالکل سامنے نظر آتا ہے۔ یہ احد اس واسطے کہا جاتا ہے احد کہ باقی پہاڑوں کے نالوں میں بالکل الگ الگ نظر آتا ہے، وکھرا ہی نظر آتا ہے، اس واسطے احد کیا جاتا ہے۔ احد پہاڑ کی جڑی اونچائی ہے نا اتان 120 میٹر ہے، اور ان کی لمبائی جڑی آ وہ 7 میل ہے، 7 میل کی لمبائی اندر پھیلیا ہوا ہے۔ تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ احد پہاڑ کی زیارت کرنے واسطے یہ ملنے واسطے جایا کرو۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کیوں؟ فرمائے ساڈے نال پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، کہ اسی یہ محبت کرنے ہیں، یہ پیار کرنے ہیں۔ جڑا مسلمان شخص ہے جہاں دل کے اندر ایمان کی دولت موجود ہے، اور انہیں اللہ کے پیارے پیغمبر کا کلمہ پڑھیا ہے، اللہ کی توحید کا اقرار کیتا ہے، انہوں اللہ کے پیارے پیغمبر کے اس فرمان سے بالکل ایمان ہے، یقین ہے کہ وہ اس پہاڑ کے نالوں محبت کرے، پیار کرے، اور انہیں ملاقات واسطے ٹائم کٹ کے جاوے۔ یہ احد پہاڑ جڑا ہے نا، یہ اوپر ایک دن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نے، تے سجے پاسے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، بلکہ میں کہاں خلیفہ اول بلا فصل آپ کے جیٹھے مرید حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دائیں طرف سجے پاسے اللہ کے پیارے پیغمبر دے سجے ہاتھ میں ہاتھ پا کے کھڑے ہیں، تے کھبے پاسے خلیفہ ثانی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے کھبے ہاتھ اندر ہاتھ پا کے تشریف فرما رہے ہیں، اور جس ویلے کھڑے نے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی نال نے، تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تینوں اصحاب
آپ میرا تشریف فرما رہے ہو تے پہاڑ تے حدیث پاک اندر آتا ہے کہ وہ پہاڑ جڑا ہے وہ حرکت میں آ گیا، خوشی نال پیار نال چومن نال پیا ہلن نال پیا۔ اللہ دے پیارے پیغمبر فرماتے نے سجا پیر پہاڑ تے مار کے فرمایا اس بت یا احد، اے احد پہاڑ ٹھہر جا، حرکت کرنا بند کر دے، فرمایا ہلنا بند کر دے۔ فرمایا کیوں؟ اس واسطے کہ علیہ کا نبی و صدیق و شہیدان، ایک تیرے اوپر اج اللہ دا نبی کھڑا ہے یعنی محمد رسول اللہ، دوسرا فرمایا ایک صدیق کھڑا ہے، ایک فاروق کھڑا ہے، ایک فرمایا عثمان کھڑا ہے، کہ دونوں دی شہادت دی خبر اللہ دے پیارے پیغمبر نے اپنی زندگی اندر اپنی نبوت والی زبان چوں اتنا لفظاں در فرمائی، فرمایا علیہ کا نبی و صدیق، اپنی نبوت دا بھی اعلان کیتا تے نال صدیق دی صداقت دا بھی اعلان کیتا تے نال فرماندے نے و شہیدان، تے دو شہید کھڑے نے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت کی پشین کوئی بھی کر چلی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جڑے میرے نبی پاک دے دورے داماد سن، اور جنہاں نو مسجد نبی دے منبر تے بیٹھ کے 10 مرتبہ اللہ دے پیارے پیغمبر نے جنت دیاں بشارتاں سنائیاں سن، انہاں دی شہادت دی خبر بھی دے چھڈی۔ اللہ دے پیارے پیغمبر جہاناں دی رحمت خدا کا ابی و امی و روحی جس ویلے فرماندے نے ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے تے دو شہید کھڑے نے، تے کہن والیاں نو مبالغہ لگ گیا، کہندے نے ویکھیا جے اللہ دے پیارے پیغمبر غیب دیاں خبراں جانتے سن یا کہ نہیں؟ پتہ چلیا نبی نو غیب دا علم سی، اس واسطے اپنی نبوت والی زبان چوں زندگی اندر ہی فرما چھڈیا، فرمایا شہیدان، دو شہید کھڑے نے، تو پھر شہید ہوئے گے نا؟ پھر میں گیا کملیا رب دا قرآن پڑھیا کہ نہیں؟ رب دا قرآن سنتا ہی رہنا ہے، کدی اینو سوچیا بھی کر، ادا ترجمہ بھی پڑھیا کر، غور و خوض کریا کر۔ رب دا قرآن سورہ نجم اعلان کرتی ہے، فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، فرمایا ہر کائنات دا ہر انسان بولے تے اپنی مرضی نال بولے، میرا سونا محمد بولے تے عرشاں والے رب دی مرضی نال بولے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر اپنی زبان نال فرمایا اپنی مرضی نال اپنی زبان تو حرکت دیندے ہی نہیں۔ اے جنگ بدر تو بعد 1 سال گزریا ہے کہ جنگ احد دا مارکا جڑا رونما ہویا ہے، جنگ بدر دے اندر کافراں دے بڑے بڑے سردار او قریش مکہ جنوں ابو جہل کیا جاتا ہے، جہالت دا باپ، اے بڑا بڑا قریشیاں دا سردار، اے بھی ماریا گیا۔ جنگ بدر دے اندر عقبہ بن ربیعہ ہے، سما بن اسود ہے، اور عاص بن ہشام ہے، اور عقبہ بن ابی معیط، نضر بن حارث، طعیمہ بن عدی بن نوفل، تے جبیر بن مطعم دا چاچا بھی قتل ہویا ہے۔ حدیث اندر آتا ہے 70 کافر مارے گئے میدان بدر دے اندر، تے 70 قیدی بنا لے گئے۔ قیدیاں دے اندر میرے نبی دا سکا چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی پکڑیا گیا۔ میدان بدر دے قیدیاں دے اندر بیڑیاں مار کے تے جناب والا ہتھ کڑیاں مار کے میرے سونے نبی نے مسجد نبوی دے اندر 70 قیدی بٹھائے ہوئے سن، جنہاں دے اندر اللہ دے نبی دا سکا چاچا عباس بھی ساجے۔ حدیث اندر آندا ہے رات دا ٹائم ہے تے چاچا عباس جڑا ہے ہتھ کڑیاں چبھدیاں نے ہتھاں دے اندر، بیڑیاں چبھدیاں نے لتاں دے اندر، پنیاں دے اندر، چاچا عباس تکلیف نہ کرا رہا ہے، ہائے ہائے کر رہا ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر دے کان وچ آواز پیندی ہے تے اٹھ
بیندے نے کدی لیٹ جاندے نے دل کردا ہے میں جا کے چاچے عباس دیاں بیڑیاں ڈھلیاں کر دیاں اور میرے چاچے عباس نو پتہ نہیں کتنی تکلیف ہو رہی ہوے گی آخر رہا نہ گیا تے صحابہ نو بلایا تے صحابہ نے مشورہ کیتا میرے صحابہ جے تسی اجازت دیو تے میں اپنے چاچے دیاں بیڑیاں ڈھلیاں ہی نہ کر دیواں فرمایا میرے کو ویکھ کے چلیا نہیں جاتا میرے کو ویکھ کے رہا نہیں جاتا آسمان تو آواز آتی ہے میرا سونا نبی جڑا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین سارے جہاناں واسطے محبوبہ میں تینوں رحمت بنا چھڑیا ہے فرمایا تیرے دل دے اندر اتنی نرمی میں پیدا کر چھڑی ہے رب دا قرآن دوسرا مقام آواز آتی ہے فبما رحمت من اللہ لنت لہم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک اے سونیا محبوبہ جے میں تیرا دل سخت بنا چھڑدا اور تیرا زبان تیری زبان تر شروع ہوندی تے فرمایا تو لوگاں دے نال سختی نال پیش آندا تے سونیا محبوبہ اج تیرے چار چفیرے بہاراں نظر نہ آوندیاں ایڑیاں صحابہ دیاں فرمایا کتارا نظر میں آوندیاں نے صحابہ دیاں بہاراں لگیاں ہویاں نے فرمایا سونیا یہ نظر نہیں سنانیاں یہ ساریاں تیری نرم زبانی دی برکت ہے اللہ اکبر انہاں میدان بدر دے قیدیاں دے اندر میرے نبی دا بڑا دماد میرے نبی دا جو آئی وڈا جڑا ہے او ابو العاص بن ربیع حضرت اما عائشہ حضرت اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دا بھانجا لگدا ہے انہاں دا سکا بھانجا ہے تے میرے نبی دا دماد ہے یہ بھی قیدی بنا لیا گیا اور یہ نکاح دے اندر اللہ دے پیارے پیغمبر دی بڑی بیٹی جناب زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے جناب زینب کے شوہر میں ابو العاص بن ربیع اللہ اکبر یہ جو ایمان نہیں سڑنے آئے انہاں دے نکاح کر نبی دی بڑی بیٹی ہے چاچی عباس نے مکیوں خط لکھیا اے میرے بھتیجے محمد میں تینوں اطلاع کرنا چاہتا ہے کہ مکے والے جڑے نے وہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں اللہ اکبر اجے ایمان نہیں بھی آئے مسلمان نہیں ہوئے اور خط لکھ رہے ہیں اپنے بھتیجے نو ایک تعلق سی نا خون دا تیرے بھتیجے مکے والے تیرے اوپر حملہ کرن دیاں تیاریاں کر رہے نے مکے والیاں نے 300 اونٹ جڑائے اور 2000 گھوڑا جڑائے تے 700 زرہ پوش جڑائے لوہے دیاں زرہ بنا کے جسم تے پہنن واسطے تیار کر لیاں نے نوجوان 700 تیار کیتا ہے اتنی بڑی فوج تیار کیتی ہوئی ہے تواڈے اوپر حملہ کرن واسطے انہاں نے بدر دے مقتولین کا بدلہ لینا چاہتے ہیں خبردار ہو جاؤ ہوشیار ہو جاؤ ادھر مکے دے اندر عبداللہ بن ابی ربیعہ اکرمہ بن ابی جہل جس دے باپ تے بیٹے جنگے بدر دے اندر مارے گئے سن کہن لگے قریشیو ابو سفیان دا جڑا قافلہ شام دے وطوں تجارت کر کے شام دے وطوں تجارت کر کے فرمایا آ رہا ہے جس دے مال دی قیمت 50,000 دینار ہے وہ اگر سانوں دے دے اسی جنگ دی تیاری کر لئیے سانوں بڑی کمزوری ہے مال دی سانوں بڑی مالی لحاظ نال ضرورت قریش مکہ نے 50,000 دینار جمع کر دیتے اللہ کریم نے آسمان تو جبریل نو کہیا سونیا اے مکے دے کافر جڑے نے بڑے تیاریاں کر رہے نے اسلام نو مٹان واسطے کفر دا جھنڈا جڑا ہے وہ فرمایا لہران واسطے تاکہ اسی اسلام تے غلبہ حاصل کر لئیے آسمان دا دروازہ کھلیا تے نوریاں دا سردار جبریل رب دا قرآن لے کے آ گیا اللہ فرماندے نے ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن
سبیل اللہ وَيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ۔ بے شک جنہوں نے کفر کیتا ہے یہ کافر لوگ فرمایا خرچ کر رہے ہیں اپنا مال، انہاں دا دولت مال اکٹھا کرنا اور اصلے دی تیاری کرنی جڑی ہے کہ یصدوا عن سبیل اللہ، انہاں دی کوشش یہ ہے، انہاں دی فرمان منشا یہ ہے کہ عن سبیل اللہ لوگاں نوں روکیا جائے۔ اسی اسلام تے غلبہ حاصل کر لئیے، اسلام دا اور اسلام دے نام لین والے دا نام و نشان ہی بٹا دئیے۔ تو فرمایا فَسَيُنْفِقُونَهَا، بس انہاں دا دولت مال خرچ کرنا اور اصلے دی تیاری کرنا، ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً، سوائے فرمایا حسرت دے، پریشانی دے اور ندامت دے، فرمایا انہاں کچھ بھی حاصل نہیں ہوئے گا۔ ثُمَّ يُغْلَبُونَ، یہ مغلوب ہون گے، شکست کھان گے اور اسلام ہی غالب آ کے رہے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ادھر مکے کے کافر تیاری کر رہے ہیں اور مکتوب نے بدر کا بدلہ لینے واسطے نے قتل ہو گئے سن میدان بدر کے اندر، انہوں کا بدلہ لینے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ادھر مدینہ منورہ کے اندر اللہ کے پیارے پیغمبر کو خواب ہوندی، پیغمبر کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، اللہ خواب کے ذریعے جو ہونا ہوتا ہے اپنے پیغمبر کو اطلاع کر دیتا ہے۔ خواب آئی اللہ نے پیارے پیغمبر ہوں، آپ نے صحابہ کو پھر جمع کیتا ہے، خواب اندر ویکھیا ہے اور آپ آتے نے میں کی ویکھنا کہ آج دی رات خواب کے اندر میرے سامنے گائے ذبح ہو رہی ہے، میں گائے ذبح کرنے ہوئے ہیں اور جڑی میری تلوار ہے نا فرمایا وہ ٹوٹ گئی ہے، تلوار میری ٹوٹ گئی ہے، وہ دھار جڑی ہے وہ مڑ گئی ہے، تو میں اپنا ہاتھ جڑا ہے اپنی مضبوط زرہ دے اندر داخل کر رہے ہیں۔ زرہ اور دوئے دا لباس ہوتا ہے جڑا انسان نے ہے چھاتی والی جگہ تے انسان نے پہنیا ہوتا ہے تاکہ کوئی تیر اور تلوار جڑی ہے وہ دا وار جڑا انسان دے جسم تے کارگر نہ ہوئے۔ اور زرہ دے اندر میں اپنا ہاتھ جڑا ہے نا وہ داخل کیتا ہوا ہے۔ صحابہ نے سبحان اللہ دے پیغمبر نے خواب جس وقت بیان کی تھی، صحابہ نے پوچھا اللہ دے پیغمبر نے تعبیر کی ہے یہ کی مطلب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ تعبیر مدینہ منورہ ہے اور جڑی گائے میں ذبح ہوتی ویکھن دے ہیں اس کو مراد یہ ہے کہ میرے صحابہ بہت سارے فرمایا شہید ہو جان گے اور میری تلوار جڑی ہے وہ دھار جڑی ٹوٹ گئی ہے مڑ گئی ہے، اس کو مراد یہ ہے کہ یہ جنگ ہونے والی ہے نا کفر کے نال، یہ اندر میرے بڑے خاص عزیز رشتے دار جڑے نا وہ بھی شہید ہون گے۔ اور دیکھ لو کہ اس جنگ کے اندر جنگی احد کے اندر یہ رونما ہوئی اس خواب کو بعد کہ اس جنگ کے اندر اللہ کے پیارے پیغمبر دے سکے چاچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی شہید ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سکے سالے حضرت عبداللہ بن جاش جڑے نے وہ بھی شہید کیتے گئے، حضرت زینب کے بھرا سن اور ہوں یہ جنگ جہی یہ بارے مشورہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے صحابہ دے نال کیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ کام کرنا چاہتے سن تو صحابہ کو اکٹھا کر دے جمع کر دے کہ انہوں دے نال مشورہ کر لیں گے، مشورہ کیوں کرتے سن؟ اللہ کے حکم دے نال، رب کا آرڈر سی کہ سونے مشورہ کر لیا کر اپنے صحابہ دے نال۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سن کہ میری رائے یہ کہ جنگ جڑی آئے مدینہ منورہ کے اندر رہ کے لڑی جائے اور
اگر احد میدان دے وچوں کفار مکہ جڑے نے اٹھ کے کافر لوگ مدینہ منورہ اندر داخل ہو جان تو اسی مکاناں دیاں چھتاں پر چڑھے ہوں گے اور جے پتھر جمع کیتے ہون گے وہ تھلے ہون گے اسی انہوں پتھر مار مار کے دے ختم کر دیا گے اور وہ ذلیل ہو کے مر جان گے سارے پتھر تھلے دب جان گے. یہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی رائے سی ذاتی. ہن آسمان تو رب دا قرآن آیا, آسمان تو رب دا پیغام آیا سورہ آل عمران اور اس کی آیت نمبر 159 اور 160. گھر اندر جا کے رب دا قرآن کھول کے دیکھ لیا جائے. فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المتوكلون. رب دا قرآن اعلان کر رہا ہے کہ میرے سونے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاورہم فی الامر, فرمایا کوئی معاملہ کرنا ہوئے, کوئی سفر کرنا ہوئے, کسی جنگ دی تیاری کرنی ہوئے, فرمایا اپنے صحابہ دے نال مشورہ کر لیا کر. جدو مشورہ پاس ہو جائے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, فرمایا پھر پختہ ارادہ کر کے اللہ تے توکل کر کے رب دے ڈوریاں سڑ دیا کرو. ان اللہ یحب المتوکلین, اللہ دی ذات محبت کر دیا توکل کرنے والیاں دے نال. اللہ اکبر اللہ اکبر. فرمایا ینصرکم اللہ, فرمایا جدی جنہوں اللہ غالب کرنا چاہے, جدی اللہ مدد کرنا چاہے فلا غالب لکم, فرمایا اتنے کوئی غالب نہیں آ سکتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. فرمایا تسی رب دے دین واسطے نکلنا ہے کہ اللہ دا دین جڑا غالب آ جائے, اللہ دے قرآن دا نبی دے فرمان دا پرچم جڑا ہے فرمایا وہ اسلام دا لہرا جائے اور کفر جڑا ذلیل ہو جائے. تو فرمایا ڈرتی کیڑی لوڑیا, فرمایا اتنے مدینے اندر نہیں کھلے میدان اندر جا کے فرمایا جنگ لڑو. اللہ اکبر اللہ اکبر. شاورہم فی الامر تو مراد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے کہ جناب ابو بکر اور جناب عمر کی ذات ہے کہ سوڑیا انہاں دونوں اپنے مشیران دے نال مشورہ کر لیا. فرمایا زمین کے میرے دو بہترین مشیر رب نے بنائے نے جناب ابو بکر اور جناب عمر فاروق, اور آسمان کے دو رب نے تیرے مشیر بنائے نے فرمایا جناب جبریل اور جناب میکائیل. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت یہ مشورہ کیتا نا تو جڑے بزدل لوگ سن نا, جڑے جنگے بدر کے اندر شامل نہیں سن ہوئے, پچھا رہ گئے سن, وہ کہن لگے کہ ساری رائے جڑی ہے نا وہ یہ ہے کہ مدینے اندر رہ کے جنگ کیتی جائے, کھلے میدان اندر میدان اندر نہیں جانا چاہیے. انہوں نے بہانہ بنا لیا کہ ساری گل کیوں نہیں منی. انہوں نے ابی بن سلول جڑا منافق سی, سردار سی منافقہ دا, انہوں کہن لگے کہ اسی تیرے نال کہ تو یہ بہانہ بنا کہ ساری محمد نے گل کیوں نہیں منی. اور 300 بندہ جڑا سی نا وہ یہ مشورہ کر کے آپس کے اندر انہوں نے ساتھ اللہ دے پیغمبر دا چھڈن دا فیصلہ کر لیا. 1000 دا لشکر سی اللہ دے نبی دا, 700 بندہ رہ گیا تے 300 بندہ جڑا ہے منافق سی کہنے لگا ساری گل کیوں نہیں منی گئی, اسی تے مدینے اندر رہ کے جنگ لڑنی سی اور بچے بھی نے عورتاں بھی نے, اور اس واسطے ساری گل کیوں نہیں منی گئی لہذا اسی نہیں جانا میدان احد دے اندر. یہ رستے وچوں ہی واپس آ گئے.
اللہ اکبر۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی تیاری کر رہے ہیں اور صحابہ نو جنگ کے اندر شامل ہونے واسطے آپ ترغیب دلا رہے ہیں رب کا قرآن پڑھ کے۔ حدیث پاک اندر آتا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے جمعے کا دن سی تے صحابہ کرام کو شوق دلایا، ترغیب دلائی کہ تیاری کرو اللہ کے رستے اندر جنگ کرنے واسطے، کھلے میدان میں اندر جا کے جنگ کرنی ہے کفار مکہ دے نال۔ اور قرآن دیا آیتاں سنائیاں، سورہ توبہ دیا اور سورہ آل عمران دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب قرآن پڑھتے ہیں، فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ فرمایا میرے صحابہ انہاں لوگاں دے بارے گمان نہ کریا جے جڑے اللہ دے راہ دے اندر شہید ہو جان، اپنی جاناں قربان کر دین۔ فرمایا اپنا مال نشاور کر دین رب دے راہ دے اندر، تے فرمایا انہاں نو مردہ گمان نہ کریا جے بل احیاء، بلکہ وہ اللہ دے ہاں زندہ نے۔ اندہ ربہم دا لفظ ہے، فرمایا بل احیاء اندہ ربہم۔ یہ تے میں ایک نقطہ بیان کر جاواں، یہ نہیں آکیا رب نے کہ اندہ قبرہم کہ قبر دے اندر زندہ نے۔ رب دا قرآن کہندا ہے بل احیاء عند ربہم، وہ اپنے رب دے ہاں زندہ نے۔ یرزقون، تے رزق اللہ عطا کرن دیا ہے انہاں نو۔ فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم۔ تے فرمایا جڑے اجے شہید نہیں ہوئے، جڑے اندر گھراں اندر بیٹھے ہوئے نے، جنہاں نوں اجے موقع نہیں ملیا میدان جہاد اندر جان دا، انہاں نوں فرمایا اپنی زبان نال اے شہید جڑے نے وہ کہہ رہے نے، فرمایا خوش ہو جاؤ، اے اللہ دا بڑا فضل جے، اللہ دیاں بڑیاں کرم نوازیاں نے، اللہ دیاں ساڈے تے بڑیاں رحمتاں نے۔ اللہ خوف علیہم، فرمایا نہ خوف کرو کسی قسم دا، ولا هم یحزنون، تے نہ ہی غم کرو۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین۔ فرمایا اللہ کی نعمتاں کے اوپر بڑے راضی نے تے بڑے خوش نے اور بڑیاں خوشخبریاں سنا رہے نے، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی ایمان والے دا اجر جڑا ہے نا وہ ضائع نہیں کرتے۔ اور اللہ کے پیغمبر نے سورہ توبہ کی آیت کی تلاوت فرمائی، کیڑی؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ فرمایا بے شک ایمان والیاں نے رب دے نال ایک تجارت کر لیا، ایک سودا کر لیا ہے۔ کیڑا سودا؟ کیڑی تجارت؟ فرمایا انفسهم واموالهم، اپنی جاناں دے کے تے اپنے مال دے کے، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، رب کو جنت دا سودا کر لیا ہے۔ ربا ساڑی جان لے لا، ساڑا مال لے لا، تے سانو جنت دا داخلہ عطا کر دے۔ تے فرمایا داخلہ ملنا کیویں آ؟ جنت حاصل کیویں ہونی ہے؟ فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ، جدو اللہ کے راہ اندر لڑائی کرو گے، اللہ کے اندر اللہ کے راہ اندر جنگ کی تیاری کرو گے، فیقتلون ویقتلون، فرمایا کتے قتل کرتے ہیں، کتے قتل ہوتے ہیں، کتے مار رہے ہیں، کتے مر رہے ہیں اللہ کے راہ کے اندر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور دیکھو فلسطین کے اندر وہ اپنی جان اللہ نے راہ پر قربان کر رہے ہیں، اور بیت المقدس کو حاصل کرنے واسطے اللہ نے گھر بیت المقدس نو، مسجد اقصی نو آزاد کرانے واسطے اپنا مال بھی، اپنی جان بھی، اپنی اولاد بھی، اپنی ماواں، اپنی بیٹیاں، اپنے معصوم بچے جڑے نے وہ بہارے نے، قربان ہو رہے ہیں، اور مسلمان ریاستاں جڑیاں نے وہ بس تماشا دیکھ رہی نے۔ کیا میرے بھائیو تساں مرنا نہیں ہے؟ کیا تمہیں موت نہیں آئے گی؟ کیا تہاڈا مال جڑا اسی طرح رہے گا؟
جاؤ دبئی کے اندر جو کچھ آیا عبرت حاصل کرو. دبئی کے اندر مندر کھل گئے، بتاں کی پوجا شروع ہوئی اور مسلمان حکمرانوں نے بتاں کے مندر بنا کے افتتاح کیتا اور اللہ کی ذات کو اعلان جنگ کیتا. اللہ کے عذاب کا پھر ایک کوڑا ترسیا نہیں، یہ پانی دبئی اندر کتوں آ گیا ہے؟ انہوں نے کارخانیاں کے اندر، انہوں نے محلہ کے اندر اور انہوں نے فیکٹریاں کے اندر وہ پانی جڑا داخل ہو گیا، تباہی رہ گئی، بربادی رہ گئی. لکھاں کا نہیں اور کروڑوں کا نہیں بلکہ ارباں تے خرباں کا نقصان ہو گیا. جانی نقصان وکھرا ہے. اور ایئرپورٹ کے طیارے جڑے اترن رہے ہیں پانی کے اندر. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، عبرت حاصل کرو. مسلمانوں تہاڈے واسطے ڈب کے مرن دا مقام ہے. تو سارے تماشا دیکھے ہیں فلسطین دا اور تسا سوشل میڈیا میں جنگ لڑی ہے، بس مذاق اڑایا گیا ہے، ہم یوں کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، فلاں کر دیں گے. کی کیتا ہے تسی سوائے مذاق اڑان دے؟ اور ایران نے جو کیتا ہے یہ ڈرامہ بازی ہے. یاد رکھو یہ ڈرامہ بازی ہے. صرف اپنا نام ایک روشن کرنے واسطے کیتا کچھ بھی نہیں. اگر ساڑھے جڑے بندے مارے سن اسی وہ بدلہ لے لیا تو ہوں کیوں بس ایمان نہ دسو یہ بیت المقدس کو حاصل کرنے واسطے حملہ کیتا ہے؟ یہ تو ذاتی دشمنی ہے، ذاتی انار ہے کہ جنہ کا اسرائیل نے ساڈا نقصان کیتا سی انہاں کا سی وہ کر چھڑے. افسوس یہاں مسلمانوں کی ذہنیت پر مرنا بھول گیا ہے کہ اسی نہیں مرنا ہے. بیمار ہو کے مر جائے گا اور کوئی چارپائی پہ مر جائے گا، کوئی ہسپتال سے مر جائے گا، کوئی ایکسیڈنٹ نہ مر جائے گا. وہ کیسی موت ہے جڑی شہادت کی موت ہے. فرمایا شہید انسان جڑا جس وقت اللہ کے راہ کے اندر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے وہ جسم کے وچوں خون کا قطرہ جڑا ہے اجے زمین تے نہیں گردا. جنہیں اللہ کی رضا واسطے جنگ کیتی ہوے لڑیا ہوے تے فرمایا کہ خون کا قطرہ زمین تے نہیں گردا، اللہ دے سارے گناہ معاف کر دے. سبحان اللہ. تے جنت دے اٹھے دروازے دے واسطے کھول دیندا. اور جو اللہ نے عطا کرنا ہے وہ تہاڈے رحم و گمان وچ بھی نہیں. فرمانے پیغمبر سنو ایمان تازہ ہو جائے. فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. کسی آنکھ نے وہ جنت ویکھی نہیں تے فرمایا کسی دل دے اندر اس جنت کا تصور آیا نہیں. فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، کسی کان نے وہ جنت سنی نہیں. فرمایا کسی آنکھ نے وہ ویکھی نہیں. ولا خطر على قلب بشر، تے کسی بشر کسی انسان دے دل دے اندر اس جنت کا تصور اج تک آیا ہی نہیں. اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے سبز جانوراں دی صورت، سبز جانوراں دی صورت اور بن کر سیر کریں دے رات تڑے عرش دے آ کر اور وچ قندیل لائی رہیں دے. شہداء جڑے نے شہید ہونے والے اور سبز پرندیاں دی شکل دے اندر فرمایا جنت چوں ڈاریاں مارن ڈے ہوئے. دودھ اور شہد دیاں نہراں تو فرمایا وہ پانی پیندے تے 6 انعام شہیداں نوں ملدے، 6 انعام شہیداں نوں ملدے تے قبر عذاب نہ ہووے. پہلے قطرے نال لہو دے سب گناہ رب دھووے. اور قیامت دہشت خوفوں ہووے امن انہاں نوں. سر پر تاج
رد جہانوں تے 70 حوراں جنتی اور رب کولوں پے پاون 70 گناہی ہر ایک رب کولوں پے بخشاون اے فرمایا انعام و اکرام اللہ نے فرمایا شہید ہون والیاں اللہ دے راہ دے اندر اپنی جاناں قربان کرن والیاں اللہ نے عطا کرنا ہے۔ اور اللہ دے پیارے پیغمبر جمعہ پڑھا کے مسجد نبوی دے اندر اور صحابہ نو جنگ دی تیاری دی ترغیب دلا کے اللہ دے پیغمبر گھر تشریف لے جاتے نے۔ جناب ابو بکر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی میرے نبی دے نال آپ دے گھر تشریف لے گئے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر نے عصر دی نماز جڑی ہے وہ پڑھ کے تے صحابہ نو جناب ابو بکر عمر نو آکھیا کہ مینوں تیار کر دیو، مینوں جنگ دی کمان کرنا واسطے تیار کر دیو۔ اس غزوہ احد اندر میں خود فرمایا صحابہ دے لشکر دی آپ کمان کرنی ہے۔ جناب ابو بکر دی عمر کہندے نے اسی اپنے دونوں ہاتھاں دے نال اللہ دے پیارے پیغمبر نو لباس پہنایا، اللہ دے پیارے پیغمبر دے سر مبارک تے دستار بنی اے پگڑی مبارک بنی ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر جس نے تے ہتھیار پہن لے تیاری کر لئی کہ اللہ دے پیارے پیغمبر پھر مسجد نبوی جائے تے صحابہ دیاں صفاں جڑیاں نے بنان لگ پے۔ فرمایا صفاں بناؤ کانہم بنیان مرصوص جویں سیسا پلائی دیوار ہوتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ صحابہ نے بھی ہتھیار سجا لے صفا بن رہی تیاری کر رہی۔ آپ نے جنگ احد اندر جان دی۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعید بن اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی صحابہ نے کیا کہ میرے صحابہ ساتھیوں نے کیا کہ سونے نبی دا دل چاہتا سی کہ مدینہ منورہ اندر رہ کے جنگ کیتی جائے، اور کچھ لوگ جڑے سن اصرار کرتے ہیں کہ نہیں مدینہ منورہ اندر جنگ کیتی جائے، لیکن اللہ دے پیغمبر دا مشورہ یہ آ کہ مدینے چ رہ کے جنگ نہیں کرنی بلکہ ایسا کھلے میدان اندر جا کے جنگ کرنی ہے۔ تو پھر یہ صحابہ بھی نال راضی ہو گئے کہ ٹھیک ہے جو اللہ کے پیارے پیغمبر نے مشورہ کیتا ہے اسی آپ کے نال جا کے اتنے کفار کا مقابلہ کریں گے۔ جس ویلے اللہ کے پیارے پیغمبر نے ہتھیار پہن لے نا تے اس ویلے آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ سن لو، میں پورے عزم دے نال پورے ارادے دے نال جنگ کی تیاری کر لیا۔ تو جس ویلے رب دا نبی جنگ کرنے واسطے ہتھیار پہن لیتا ہے نا اس تو بعد پھر ہتھیار اتارتا نہیں جنہ دیر تک جنگ کا فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ اللہ دے نبی نے اس موقع تے جنگ واسطے 3 جھنڈے تیار کیتے، 3 پرچم تیار کیتے۔ ایک پرچم جڑا ہے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ پکڑایا۔ اے او صحابی اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ جڑے اپنے گھر دے اندر رات کو سورہ بقرہ پڑھ رہے سن، سورہ بقرہ پڑھ رہے سن تے لاگے پتر یحییٰ جڑا ہے وہ چارپائی تے سو رہا سی تے لاگے گھوڑا بنا ہویا سی آپ دا جڑا جہاد کرنے واسطے رکھیا ہویا سی۔ تے جس ویلے آپ رب کا قرآن پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ تلاوت کر رہے ہیں بڑی خوشلحانی دے نال بڑی محبت تے پیار دی آواز نال، جب صحابہ دی کیسی آواز ہوئے گی قرآن کریم پڑھن دی، کیسا شوق اور ذوق ہوئے گا۔ تو رات کا پچھلا پہر کہندے نے کہ میں کی دیکھیا آسمان تو نا جی ستارے ٹوٹ کے نا زمین پہ آ رہے تو انہوں نے ویکھ کے میرا گھوڑا جڑا بدکیا حرکت میں آ گیا، اٹھن لگ پیا تو میرے خطرہ محسوس ہویا کہ یہ گھوڑا ہے نا میرے پتر یحییٰ تے چڑھ نہ جاوے تو میرا پتر جڑا کچلیا نہ جاوے، شہید نہ ہو جائے، مر نہ جاوے۔ تو میں قرآن پڑھنا بند کر دیتا۔ جدوں میں قرآن پڑھتا سا پھر وہ تارے ٹوٹ کے کھان آتے ہیں جی کندیلاں ہوندیاں نے بڑیاں روشن، یہ اسی طرح صبح تک ہوتا رہا۔ میں قرآن پڑھنا بند کر دیتا خطرہ محسوس کر کے، وہ تارے بھی بند ہو جاتے، تھان ٹوٹ کے ڈگتے سن، گھوڑا بھی حرکت کرنا بند کر دیتا۔ صبح ہوئی تو میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واقعہ سنایا، اللہ دے پیغمبر اج رات میں سورہ بقرہ پڑھ لیا سا، اے معاملہ دیکھیا ہے کہ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا وہ تیرا قرآن سننے واسطے رب دے فرشتے آسمان کو اتر دے سن۔
وہ تیری زبان جو رب کا قرآن سن واسطے رب دے فرشتے اترنے سن، وہ جڑیاں روشن کنڈیلاں سن نا تے ستارے ٹوٹدے ہوئے تو ٹھاڑ آؤندے ویکھن ڈیا سا، اور گھوڑا جڑا حرکت وچ آوندا سی تے تیرا پتر جڑا کچلیا نہ جاوے، ماریا نہ جاوے۔ اللہ اکبر۔ یہ صحابی رسول نے حضرت اسید بن حضیر تے دوسرا چنڈا آپ نے اپنے چچا دے بیٹے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑایا، کہ تیسرا چنڈا آپ نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑایا، جو کہ جہالت کے دور کے اندر مکے کا شہزادہ سی اور بڑا شہانہ لباس پہن کے مکے کے بازار میں ٹردا ہوتا سی۔ اللہ نے اسلام کی دولت نہ نوازیا ہے نو اے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیسرا چنڈا آپ نے عطا فرمایا، کہ صحابہ کے اندر 100 آدمی جڑا ہے نا وہ زرہ پوش سی، جنہوں نے زرہ پہنی ہوئی سی، تے سعد بن معاذ تے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اگے کے چل رہے سن میدان احد اندر جان واسطے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی کے اندر اپنا امام جڑا ہے حضرت عبداللہ بن مکتوم جڑے نبینا صحابی سن انہوں نے مقرر کیتا کہ عبداللہ بن مکتوم اسی نیب امام ہو میرے، اسی چلے ہاں میدان احد اندر جنگ کرنے واسطے، کہ تسی فرمایا مسجد نبی اندر باقی صحابہ نے امامت کرانی ہے، جڑے صحابہ معذور نے جڑے جنگ اندر شامل نہیں ہو سکتے۔ ذرا غور کریا جی اتنے یہ اللہ کے پیغمبر ہر جگہ پہ حاضر ناظر ہوں دے کہ عبداللہ بن مکتوم اپنا امام مقرر کر دے، اور نوجوانوں سوچیا نہیں کرو یہاں مولویاں کی مت نہیں ماری ہوئی، جڑے آتے ہیں نبی پاک جڑے نے ہر جگہ سے موجود ہیں، ہر جگہ سے حاضر ناظر نے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لوگوں نے دل انہاں لوگوں نے معاف کر چھڑے، اکلاں جڑیاں نے دماغ بند کر چھڑے۔ جہالت کا اس قدر زور ہے، شیطان کا اس قدر غلبہ ہے کہ کوئی بندہ انہاں دی بات سن کے سوچتا ہی نہیں، غور کرتا ہی نہیں کہ سب کی سنایا جا رہا ہے۔ فرمایا عبداللہ بن مکتوم تو میرا نیب امام ہے، اسی جنگے احد کے اندر میدان احد اندر چلے ہیں جنگ لڑنے واسطے کفار نال، تے تسی میرے نیب امام ہو، مسجد نبی دے مسلے تے ہن ایندا کھڑیا ہو کے جماعت تسی کرایا کر۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہ رات کو پہرا دین واسطے اللہ کے پیغمبر نے حضرت محمد بن مسلمہ کی ڈیوٹی لائی ہے۔ رات کو سانو نیندر آ جائے تے اے محمد بن مسلمہ تو جاگدیا رہنا ہے، پتہ چلیا کہ نیندر نبی نو بھی آ جاتی ہے۔ تے صحابہ جڑے سن 700 صحابہ میدان احد اندر گئے سن، میں پوچھ رہا ہوں رب دے ولی ہے سن کہ نہیں؟ یا سوندے سن کہ نہیں؟ تے جدو بندہ سو جائے ادو جاگدا ہوتا ہے، جدو جاگدا ہوئے ادو سوندا نہیں، جدو سوندا ہوئے ادو جاگدا نہیں، جدو مر جائے ادو جیندا نہیں، جو جیندا ہوئے ادو مریا ہوتا۔ اینی گل ہے بس۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اور تسی رب دا قرآن پڑھ کے سوچو سمجھ اور تدبر اور تفکر کیوں نہیں کرتے، اور تواڈے دماغاں تے تواڈے دلاں تے تالے وج گئے، زنگ چڑھ گیا، کیوں نہیں غور و فکر کرتے؟ جیڑا جیوندا ہے وہ مریا نہیں، جیڑا مریا ہے وہ جیوندا نہیں، جیڑا ستا ہے وہ جاگدا نہیں، جیڑا جاگدا ہے وہ ستا نہیں۔ وقت کی قلت کے پیش نظر میں اپنی بات ختم کرتا ہاں۔ یہ غزوہ احد کا جو واقعہ میں تمہیں سنا رہا ہاں، آئندہ خطبہ جمعہ کے اندر سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت جیڑی ہے وہ انشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی اندر بیان ہوئے گی۔ اللہ تعالیٰ سانو سن کے جہاد اور شہادت کا جذبہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔